وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ابتئ بی فاحملنی فقال ما عندي فقال رجل یا رسول اللہ انا ادله على من يحمله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فله مثل اجر فاعله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میری سواری چلنے سے عاجز آ گئی ہے، مجھے چلنے کے لیے سواری عطا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الحال میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اس کو وہ شخص بتا دوں جو اس کو سواری دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی بھلائی کے کام پر کسی کی رہنمائی کرے گا اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بھلائی کرنے والے کو ثواب بھلائی پر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دوران سفر اس کی سواری چلنے سے عاجز تھی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی سواری موجود ہو تو مجھے عنایت فرما دیں، میں مسافر ہوں تاکہ اس سواری کے ذریعے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الحال موقع پر تو کوئی سواری ایسی موجود نہیں ہے کہ آپ کو دے دی جائے۔ تو اسی مجلس میں ایک اور شخص موجود تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس زائد سواری موجود ہے، کیا میں اس کو بتا دوں کہ فلاں شخص کے پاس سواری ہے اور وہاں سے یہ لے لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، جو شخص بھی کسی بھی انسان کی نیکی کی طرف بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گا، نیکی کے راستے پر ڈال دے گا، بھلائی کے راستے پر ڈال دے گا، تو اس نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صرف یہ بتاؤ گے کہ فلاں شخص کے پاس، فلاں صحابی کے پاس سواری موجود ہے، یہ شخص جائے گا اس صحابی سے سواری لے آئے گا، اب جتنا ثواب اس سواری دینے والے صحابی کو ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کو ہوگا، اس لیے کہ آپ نے نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، اچھے کام کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کو کسی نیکی کی طرف لے کر آئے، کسی اچھے کام کی طرف اس کی رہنمائی کرے، تو جب تک وہ دوسرا شخص نیک کام، جو بھی نیک کام کرے گا جس کی طرف اس نے رہنمائی کی ہے، اس کا پورا پورا ثواب اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ سمپل سی مثال یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اور اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، آپ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی، آپ کو اپنی عشاء کی نماز کا ثواب بھی ملا اور ایک اضافی عشاء کی نماز کا ثواب ملا اس شخص کا کہ جو آپ کے کہنے پر نماز پڑھنے کو آیا، جو آپ کے کہنے پر تلاوت کرنے کو آیا، آپ کو آپ کی تلاوت کا ثواب بھی ملا، ایک اضافی تلاوت کا ثواب بھی ملا اس شخص کی تلاوت کا کہ جس کی آپ نے رہنمائی کی، تلاوت کی طرف توجہ دلائی۔ تو نیکی کرنے کے مواقع میں سے ایک بہترین موقع یہ بھی ہے کہ خود نیک کام کریں، دوسرے کو بھی نیکی کی دعوت دے دیں، اپنی نیکی کا ثواب بھی ملے گا، دوسرے کرنے والے کی نیکی کا ثواب بھی مفت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو خود بھی نیک اعمال کرنے کی اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔